نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان سمجھتی فرمایا میرے بندو ذرا اندازہ تو لگاؤ میرے پاس یہ قرآن توریت سے پہلے موجود تھا انجیل سے پہلے موجود تھا زبور سے پہلے موجود تھا تمام کتابوں سے پہلے یہ قرآن موجود تھا بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا بنانے کے 70,000 سال پہلے میرا پروردگار خود بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا اللہ اکبر سبحان تکبیر تکبیر ارشاد فرمایا تمام کتابوں سے پہلے قرآن میرے پاس موجود تھا لیکن اے محبوب دو عالم کی امتیو تم مقدر کے سکندر ہو تم مقدر کے دھنی ہو قرآن تو تھا مگر موسیٰ کو دیا نہیں قرآن تو تھا مگر عیسیٰ کو دیا کوئی نہیں قرآن تو تھا مگر داؤد کو میں نے نہ دیا داؤد نے پوچھا میرے پروردگار قرآن دے دے موسیٰ نے کہا میرے اللہ قرآن دے دے عیسیٰ نے کہا میرے پروردگار قرآن دے دے فرمایا نہیں نہیں ارے قرآن تو تمام کتابوں کی سردار ہے یہ سردار امت کو ملے گی سبحان اللہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا کہ اللہ کا کلام ہے یہ سید الکتب ہے تمام کتابوں کی سردار ہے تمام کتابوں کا بادشاہ ہے او داؤد او زکریا او یحییٰ او الیاس او موسیٰ او ابراہیم کان کھول کر سن لو جو تمہارا سردار ہوگا یہ قرآن اسے ملے گا جو تمہاری امت کی سردار امت ہوگی یہ قرآن اسے ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پروردگار داؤد کو کیوں نہیں دیا موسیٰ کو کیوں نہیں دیا ابراہیم کو کیوں نہیں دیا وہ تو خلیل اللہ تھے نا موسیٰ کو کیوں نہیں دیا وہ تو کلیم اللہ تھے نا داؤد کو کیوں نہیں دیا وہ تو خلیفۃ اللہ تھے نا عیسیٰ کو کیوں نہیں دیا ارے وہ تو روح اللہ تھے نا فرمایا کہ سب کچھ تھے مگر محمد رسول اللہ نہیں تھے سبحان
सब कुछ थे मगर, अरे बोलो ना, جی جی ماشاء اللہ جی بازار میں کھڑا ہو کر کے مٹھائی والا ڈگڈگیا بجا کے کہتا رہتا ہے لے کر کے جاؤ، مزہ نہیں تو پیسہ واپس، کہتا ہے نا. جی میں بھی کہتا ہوں دل سے سنو، مزہ نہیں آیا تو بولو نا، بولو بھائی، مزہ نہیں آیا تو ابھی بتا کر بہت عقل مند لوگ ہیں، بہت عقل مند، بہت ہوشیار ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دھرتی کس کی ہے یہ گجرات ہے، کس کی دھرتی؟ دارالعلوم نہیں، اپنے زمانے کے ہندوستان کے سب سے بڑے محدث کا شہر ہے. اللہ اکبر دارالعلوم کے مسند حدیث پر بیٹھ کر جو دنیا سے گیا اس مفتی سعید کا شہر ہے. سبحان اللہ. اور ہمیشہ گجرات کو یہ شرط رہا ہے، گجراتیوں یاد رکھو، اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو بہت پچھتانا پڑے گا، بہت. ہمیشہ گجرات کو یہ شرط رہا کہ جب جب اسلام پر برا وقت آیا گجراتیوں نے مال سے، دولت سے، جان سے اس کی حفاظت کی. ہمیشہ. یہ تو تمہاری تاریخ ہے الحمدللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو کبھی عمر پالن پوری دیا، کبھی یونس پالن پوری دیا، کبھی مفتی سعید پالن پوری دیا، کبھی احمد لاٹ دیا، کبھی ابراہیم دیولا دیا. کیا نہیں دیا؟ بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ. بولو بولو بولو. نہیں بولو گے کل پچھتاؤ گے. یہ خزانہ ہے تمہارا. اور بتاؤں میں کہ یہ تمہاری دولت ہے، یہ تمہارا خزانہ ہے. اور گجرات سے تو محبت مجھے 7 سال کی عمر سے ہے. کتنے دن کی؟ کتنے دن کی؟ 7 سال کی عمر سے. پوچھو گے نہیں کیوں؟ گیا بہار کے اندر عالمی اجتماع تھا. گیا بہار میں عالمی اجتماع تھا جس میں تقریباً 70 لاکھ لوگ آئے تھے. میں مدرسے کے اندر پڑھ رہا تھا، مدرسے کی گاڑی بھی گئی تھی اجتماع میں. تو محتمم صاحب نے کہا کہ جمیل بدماش کو بھی گاڑی میں بیٹھاؤ ورنہ مدرسے میں ہنگامہ کرے گا. کیا کرے گا؟ ہنگامہ کرے گا. چلبلا ٹائپ کا جو طالب علم ہوتا ہے نا، مدرسہ والے اس کے نخرے بہت برداشت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مدرسہ والا جانتا ہے کہ اس کی شرارت میں موتی چھپا ہے، ہیرا چھپا ہے. اور ایک بات محتمم صاحبان آپ سے کہہ دوں، اور مدرسے کے ذمہ دار لوگ اگر یہاں ہیں تو میں ان سے کہہ دوں کہ جو بچہ جتنا شریر ہے نا، جو بچہ جتنا شریر ہوگا میموری پاور اس کا اتنا ہی زیادہ ہوگا. لہذا بدماش بچوں کو مارنے کی کوشش علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ دنیا کے تمام جانوروں میں سب سے تیز دماغ کا جانور، دنیا کے تمام جانوروں میں وسیم کا ہے، سب سے تیز ترین دماغ کا جانور کون ہو؟ تو پھر تم بتا دو، میں 10 روپے کا انعام دوں گا. اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے، لہذا یہ سردار نبی کو ملے گی، اور یہ کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے، لہذا یہ تمام امت کے سردار امت کو. یہ امت تمام امت
کا دعویٰ ہے، دلیل لائیے. یہ آپ کا دعویٰ ہے، دلیل لائیے. اللہ پاک دلیل لاؤں کہاں؟ قرآن کریم کہتا حضرت نوح علیہ السلام اشارہ کریں گے میدان محشر میں پیغمبر کی شہادت کی انگلی اشارہ کر رہی ہے، کس کی طرف کر رہی ہے؟ گجرات والوں وہاں تم موجود ہو، وہاں ہم موجود ہیں. حضرت نوح کہتے ہیں میرے پروردگار امام الانبیاء کی امت سے پوچھو. بڑی عجیب بات ہے، ہر ایک گواہی تو وہ دیا کرتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، گواہی تو وہ دیا کرتا ہے جو اپنے کانوں سے سن رہا ہو. میرے نوح آپ کا زمانہ کیا، میرا زمانہ کیا؟ ہزاروں نہیں لاکھوں سال گزر گئے جب آپ نے قوم کو سمجھایا ہم موجود نہ تھے، ہم تو اخیر میں آئے، ہمیں کیا پتا. حضرت نوح کہیں گے اللہ کے قرآن کو دیکھو. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حضرت نوح کی کشتی جب پھنسی، امت محمدیہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میرے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں. حضرت نوح نے قوم کو سمجھایا. اللہ نے فرمایا جو نبیوں کا سردار ہوگا اس نبی کو دوں گا، جو امتیوں کی سردار ہوگی اس امت کو دوں گا، اس لیے کہ یہ کتابوں کی سردار. اب ایک علم کی بات، پوائنٹ کی بات، نقطے کی بات بتانے جا رہا ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے موبائل اندر رکھو، نیٹ فون میں ڈالو. موبائل اللہ حفاظت، اتنی گندی چیز ہو گئی، اتنی گندی چیز ہو گئی. یہ ادب بدتمیز سب کچھ بنا کر دے. دین کی مجلس میں بیٹھے ہو، اللہ کا قرآن سن رہے ہو، قرآن کی عظمت سن رہے ہو اور موبائل میں لگے ہو. نہایت غلط بات. تھوڑی دیر صبر کرو. پوائنٹ کی بات، نقطے کی بات خوب غور سے سنو اور دماغ کے دروازوں کو کھول کر کے سنو. شاید پھر کوئی آ کر نہیں بولے گا. چار کتابیں آسمان سے آئی. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 توریت، انجیل، زبور اور قرآن. توریت، انجیل، زبور اور قرآن کریم. قرآن کب آیا؟ سب سے بعد. کب آیا؟ سب سے بعد. انجیل کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجنا چاہا تو بتایا آپ کو، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں آئیے اور یہ انجیل رکھی ہوئی ہے اٹھا کر لے جائیے. انجیل رکھی ہے اٹھا کر ایک ہی بار میں لے کے جائیے، بار بار بتائیے. ایک ہی بار لے کے جائیے، بار بار. عیسیٰ علیہ السلام کو ہے دور پر آئیے، توریت رکھی ہے اٹھا کر لے جائیے، دوبارہ بتائیے. توریت رکھی ہے اٹھا آئیے، اٹھا کر لے جائیے بار بار. عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے توریت حوالے کیا نا. عیسیٰ علیہ السلام
پگلے قرآن مجھے یاد کروانا ہے، اور ایک ہی بار اگر دے دیتے مکہ والا سب کو پاگل ہو جاتا، کیسے یاد کرتا؟ اس لیے ہم نے کبھی ایک آیت بھیجا، کتنا بھیجا؟ کبھی ایک آیت بھیجا، کبھی 2 آیت بھیجا، کبھی ایک سورت بھیجی، کبھی 2 سورت بھیجی، کبھی ایک رکو بھیجا، کبھی 2 رکو بھیجا۔ ارے کہاں بھیجا؟ کبھی مکے میں بھیجا، کبھی مدینے میں بھیجا، کبھی طائف میں بھیجا، کبھی بدر میں بھیجا، کبھی احد میں بھیجا، کبھی خیبر میں بھیجا، کبھی خندق میں بھیجا، کبھی بستر پر بھیجا، کبھی سواری پر بھیجا، کبھی نماز میں بھیجا، کبھی تہجد میں بھیجا۔ کتنے دن میں؟ کتنے سال میں؟ کئی سال میں بھیجا، اور ٹکڑا ٹکڑا بکھرا بکھرا کر کے بھیجا۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، ایمانداری کی بات بولو، پوائنٹ کی بات آ گئی۔ بھیجنا پہلا جلسہ ہے، 30 سال سے میں اس لائن میں ہوں، الحمدللہ اگر میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے، تقریر سننے سے پہلے لوگوں نے تقریر کو انعام دیا، تقریر سننے سے پہلے لوگوں نے مقرر کو انعام دیا ہو کہ ہماری طرف سے قاری صاحب کو۔ میں نے کہا کہ یہ حضرت عثمان کا خاندان ہے، دوسرا کیا؟ لگتا تو ایسے ہی ہے، بہت بڑی بات۔ اور مقبول جب خوش ہوتا ہے تو کام کی طرح تھوڑا اور دینا تھا مگر تھوڑا دے دیا۔ لگ رہا اور سنیں گے یا ختم کروں؟ کیا ہوا؟ 23 سال میں کبھی بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، حدیبیہ میں، مکے میں، مدینے میں، طائف، 23 سال میں نازل کیا۔ یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے، ایک بات ذہن میں رکھنا، توریت، انجیل، زبور آیا مل کر کے ایک ہی بار میں، قرآن آیا 23 سال میں بکھر کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کی صورت میں۔ جو مل کر آیا وہ بکھر گیا، جو مل کر آیا توریت کوئی جانتا ہے؟ زبور کوئی جانتا ہے؟ انجیل کو کوئی جانتا ہے؟ نہیں، ہر
पर खुजली हुई सलमान रुश्दी को, इसको हुई खुजली सलमान रुश्दी को, कहा कि कुरान में गड़बड़ है, बदला जाए। अल्लाह ने फरमाया अच्छा वो अभी बदलता हूँ। कैंसर की बीमारी में सब बढ़ गया, जिस्म का गोश्त तक तक से खुला है, हड्डी का सांचा बना हुआ, आदमी मौत को मांग रहा है, मौत नहीं आ रही। गंदगी पैदा हुई, उसको कुत्ते वाली खुजली हो गई। अब वो कहने लगी कुरान में गलत है, ये है वो है, इसको बदलो। उसको भी कैंसर की बीमारी हो गई और खुद उसका मुल्क लेने के लिए तैयार नहीं है। आज बरतानिया की गोद में जाकर के बैठी है, वो भी कुत्ते पे बना। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक खुजली का बच्चा पैदा हुआ था। कहाँ हुआ? उसका गंदा नाम हम लेना नहीं चाहते, इसलिए कि वो नाम भी आप नहीं दिया, अपना पूरा नाम आप नहीं दिया। ये सब आपको शॉर्टकट समझते रहिए, ठीक है ना? हाँ, इकरार तमन्ना में तौहीन तमन्ना है। आप नहीं समझ जाइए, मैं नाम नहीं। तो इसको जो खुजली हुई तो कहा कि हम अपने बाप की कुरान अलग लिख लेंगे। अल्लाह ने कहा अच्छी बात है बेटे, कुरान पे उंगली उठाया तो पहले तो तेरा ईमान लूंगा। क्या करूंगा? ईमान लूंगा, और जब ईमान ले लूंगा तब जेल के अंदर डालूंगा, कोई जमानत बाप भी कराने के लिए नहीं आएगा। आज वो हजरत जेल में सड़ रहे हैं, ईमान भी गया और सब कुछ। क्यों? तौरात को पूरा कहने वाले इंजील को जिसने पूरा कहा कोई सजा नहीं, तारीख नहीं जानती। लेकिन कुरान जब जब किसी ने पूरा कहा है, अल्लाह का कहर उसे दुनिया में
کرتا ہے. ارے دنیا کی عقل نہیں مانتی ہے. LKG کی کتاب کتنی موٹی ہوتی ہے. جی ڈاگ مانے بولنا نہیں. کتنی موٹی 10 دن کے بعد اگر ٹیچر پوچھے کہ بیٹا ذرا یہ سنائیو ڈنڈا مارے گا. کبھی اتنا سا یاد نہیں ہے. سار یاد تو تھا مگر بھول گئے. میرے رب کے قرآن کی 7 سال کی عمر میں جو یاد کیا 90 سال کی عمر میں جب سفر پہن کر کے یاد آ رہا ہے پھر بھی قرآن کا پھر بھی قرآن 1857 میں 1857 میں جب انگریز مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا. مسلمانوں کا برطانیہ کی حکومت نے پوچھا تھا ان سے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم ہندوستان کو اب تک کیوں نہیں جیت پائے. کہا کہ سنو جب تک قرآن اور مسلمان باقی رہے گا ہم ہندوستان آزاد نہیں کریں گے. ہندوستان ہمارا. تو برطانیہ سے آرڈر آیا کہ مسلمان کو بھی ختم کرو قرآن کو بھی ختم کرو. پورے ہندوستان میں انگریزوں نے قرآن جمع کر یہ سب قرآن کو جلا دیا. ایک بھی قرآن ہندوستان میں نہیں رہنی چاہیے. خریدتے قرآن خریدتے دیوبند پہنچا. کہاں؟ دیوبند پہنچا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے ملاقات ہو گئی. کارتون کے باہر کھڑے تھے. انگریز جنگل پہ نظر پڑ گئی. پیچھے گاڑی میں لاری میں بھر کر کے قرآن لا رہا تھا. مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ نے پوچھا اس گاڑی میں کیا ہے؟ تو کہا کہ قرآن ہے. کہا کہاں لے جاؤ گے؟ کہا جلانے کے لیے. کہا کیوں؟ کہا جب تک یہ قرآن رہے گا ہم ہندوستان کی جنگ نہیں جیت سکتے. مولانا رشید احمد گنگوہی کے سامنے محلے میں ایک بچہ چٹی پہن کر کے کھیل رہا تھا. بنیان بھی نہیں گنجی بھی نہیں چٹی پہنے ہوا محض 6 سال کا لڑکا. ناک بہ رہی ہے. گرد غبار لگا ہے. رشید احمد گنگوہی تیری چھٹیوں پر ہم جیسے کروڑوں زمین قربان ہو جائے. اس معصوم بچے کو اشارہ کیا. فرمایا بیٹے ذرا یہاں آؤ. کیا کہا؟ یہاں. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ معصوم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا. انگریز کمانڈر سامنے کھڑا ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او میرے لگتے جگر او میرے نور نظر ذرا میرے رب کا قرآن پڑھ کر سنا. میرے اللہ کا قرآن پڑھ کر سنا. وہ معصوم 6 سالہ بچہ ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا. الحمدللہ
والے تم ہو، مینار والے تم ہو. انگریز کو اللہ کے قرآن کو مانتا بھی نہیں ہے، مگر جب دل سے سنتا ہے تو آنکھیں آنسو بہاتی ہے. آج مسلمانوں میں قرآن کا سننا ختم ہو گیا. قرآن پڑھنے والا بھی نہیں، قرآن سننے والا بھی نہیں، قرآن سنانے والا بھی نہیں. بہانہ کرتے ہو مولانا وقت نہیں ملتا. ٹھیک ہے، مولانا بہت کام. اماں سے پوچھو بیٹی اور بہن سے پوچھو، وہ بھی یہی کہتی ہے مولانا صاحب گھر کے کام سے فرصت نہیں ہے تو وہ تلاوت کہاں سے ہو پائے گی. خلیفہ ہارون رشید کو جانتے ہو نا؟ آگے سنو میرا بات. آگے خلیفہ ہارون رشید کو تو آپ جانتے ہو نا. ان کی بیوی کا نام تھا زبیدہ. بس ایک واقعہ سن لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ بتائیں. کیا نام تھا اور بیوی کس کی ہے؟ اس کی بیوی ہارون رشید کیسا بادشاہ تھا جانتے ہو؟ خالی گجرات کا پی ایم نہیں تھا، ہندوستان کا پی ایم نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کا حکمراں. اس کا پوری دنیا کا حکمراں خلیفہ ہارون رشید. اور اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ہے زبیدہ. کیا ہے؟ خلیفہ ہارون رشید اور زبیدہ اپنے محل کے چھت پہ ایک رات بیٹھے ہوئے دونوں گفتگو کر رہے تھے. اب بالکل سر کے اوپر چاند نکلا ہوا ہے، سر کے اوپر، اور محبت کی باتیں میاں بیوی میں ہو رہی ہیں. اچانک حد سے زیادہ ہارون رشید کو پیار آ گیا زبیدہ سے. پوچھا زبیدہ آج میرا موڈ ایسا ہے کہ جو کہو گی میں کروں گی. پرانی صحیح بات ہے. کیا کہا کہ آج تم سے اتنی محبت ہو گئی مجھے. یہ چاند کا اثر ہے یا کیا اللہ جانے کہ آج تم جو کہو گی میں کرنے کے لیے. زبیدہ تھی بڑی عقل مند اور بڑی نیک. کہنے لگی ہارون پکا؟ کہا مکرے گا تو نہیں؟ کہا نہیں. کہا کہ سنو، مکے مدینے میں پانی کی بڑی قلت ہے. حاجی لوگ بیچارے جب جاتے ہیں تو پانی کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں. لہذا عراق سے لے کر کے دریائے دجلہ فرات سے نہر بناؤ، جو نہر مکے تک جائے، مدینے تک جائے، طائف تک جائے، تاکہ حاجی کو پیاس لگے تو پانی کے لیے پریشان ہونا. آج بھی زبیدہ کے بنائے ہوئے نہر کی نشانی موجود ہے نا. تو حج کرنے جاتے ہو تو والا بولتا ہے نا یہ نہر زبیدہ ہے، یہ اسی نیک خاتون کی نشانی. بیوی کس کی؟ سید صاحب کی بیوی کا پاؤں زمین پہ نہیں ہوتا، جب دیکھو الٹا آسمان میں اڑتی رہتی ہے. شہنشاہ کی بیوی ہارون رشید کی، اس نے اپنے گھر کے اندر 100 عورتوں کو نوکرانی بنا کر رکھا.
کا کام کرتا تھا. کیا تھا؟ ڈاکیا کا، منشی کا کام کرتا تھا وہ. مولانا فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ منشی اور جا رہے تھے سائیکل سے. راستے میں دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ کوئی نوجوان بیٹھا ہے. کیسے بیٹھا ہے؟ منشی جی نے اپنی سائیکل کو کھڑا کر کے اس کا جنازہ آج وہ میرے گاؤں کے بڑے صاحب کا انتقال ہو گیا. یہاں کیوں لے کے بیٹھا؟ کہا ہم کو تو پڑھانا نہیں آتا ہے، میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ کوئی اللہ والا آئے گا تو جنازہ پڑھا دے گا اور نہ پڑھا دے گا. آپ کو سب کو آتا ہے آتا ہے نا سب کو. جو اتنی شان سے قاری صاحب سوال دے رہے جیسے نیا دے رہے، کم سے کم 30 سال پرانا ہے. آپ کو سب کو آتا ہے نا. ابا کا جنازہ خود پڑھاؤ گے یا محلے کے امام سے پڑھواؤ گے؟ اور انشاءاللہ خود پڑھائیں گے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی علماء نے فقہا نے لکھا ہے. ابا کے جنازے کو جب بیٹا کھڑا ہوگا تو بابا کے جنازے اندر سے اور پھر کہے گا بیٹا اللہم اغفر لی حیّا، اے میرے پروردگار میرے بابا کو معاف کر. کہے گا نا کہ دل سے نکلا. ہم محلے کے امام صاحب کو کیا پتا ہے بھائی؟ لیکن بندے ہم لوگوں کو ملے گا جہاں تک کہ میرا تلاوت کہانی پر ہے کہ نہیں. تو کہاں نے لکھا ہے کہ اپنی میت کا جنازہ خود پڑھاؤ، اپنے بیٹے کا نکاح خود پڑھاؤ. اپنے بیٹے کا نکاح، اپنے باپ کا نکاح. یہ ارے مسئلے کی کیا بات ہے؟ ارے بیٹا باپ کا نکاح نہیں پڑھا سکتا ہے؟ ارے بھائی بڑھاپے میں باپ بیوی کا انتقال ہو گیا، بڑھاپے میں بیٹا جوانی تو ہوگا، یہ مولانا ہوگا نا. اور میاں کو دوسری شادی کا شوق ہو گیا تو کیا بیٹا نہیں پڑھا سکتا ہے؟ ارے ہنسنے کی بات نہیں، یہ مسئلے کی بات ہے. قرآن نے لکھا بھائی اپنے نکاح جنازہ منشی جی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم پڑھانا نہیں جانتے ہو تو سفید درست کر دو، میں پڑھا دیتا ہوں. گیٹ پر جہاں پر گئے پہنچے آئی ڈی کارڈ مانگا. گیٹ کیپر نے کہا کہ منشی جی آئی ڈی کارڈ کہاں ہے؟ بغیر اس سے انٹری نہیں کر سکتے آپ. منشی جی نے تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو کارڈ ہے ہی نہیں. میں نے جو میت کو چھو کر کے مٹی دیا ہے نا شاید قبر میں گر گیا. واپس آ تو دونوں نوجوان چل کر کے جا رہے تھے. منشی جی نے بلایا اور فرمایا ایسا لگتا ہے کہ میرا کارڈ قبر میں گر گیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کو کھول کر کے نکال لوں، چیک کر لوں دیکھنے میں کیا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. منشی جی قبر کے قریب گئے، مٹی ہٹائی. ابھی میت کو دفن کیے ہوئے دن نہیں ہوا، سال مہینہ ہفتہ نہیں گزرا ہے، ابھی مٹی میں دفن کر کے آئے ہیں. منشی جی جب قبر کے پاس گئے تو منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے. ابھی تو دفن کر کے گئے تھے. منشی جی کا بیان ہے خدا کی قسم میں نے جو مٹی ہٹایا پوری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری تھی.
میں گئے کوئی نہیں، بس ایک جوان بچی تھی۔ مرشد جی نے بچی سے سوال کیا بٹیا وہ کون تھے؟ کہنے لگی میرے اللہ والے یہ میرا پورا بابا تھا۔ مرشد جی نے کہا بیٹی سچ سچ بتا تیرا بابا کون سا نیک عمل کرتا تھا؟ نماز تہجد پڑھا کرتا تھا؟ فرمایا نہیں۔ بیت اللہ کی زیارت کرتا تھا؟ فرمایا نہیں نہیں۔ روزہ بہت رکھتا تھا؟ فرمایا نہیں۔ صدقہ خیرات کرتا تھا؟ فرمایا نہیں نہیں۔ بیٹی کچھ تو ہے جسے تم چھپا رہی ہو، جلدی بتاؤ ورنہ میرا جگر پھٹ جائے گا۔ بیٹی نے جو بابا کا عمل بتایا ہے خدا کی قسم مسلمانوں، اگر تھوڑی سی غیرت بھی دل کے اندر ہو اور تھوڑا بھی زندہ تو قسم کھا لو کہ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کام تو کرو گے۔ حج نہیں ہو تو قسم کھا لو کہ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کام تو کرو گے۔ حج نہیں، زکوٰۃ خیرات نہیں، نفل بہت پڑھتے تھے نہیں، تہجد پڑھتے تھے نہیں، پھر کرتے کیا تھے؟ کہا کہ مولانا صاحب میرا بابا کوئی خاص عمل نہیں کرتا تھا، مگر ہاں ایک عادت میرے ابا کی اچھی تھی کہ میرا ابا پڑھا تو نہیں تھا، میرا بابا قرآن پڑھنا تو نہیں جانتا تھا، مگر ہر دن صبح ناشتہ کھانے سے پہلے اللہ کا قرآن کھول کر بیٹھ جاتا، شہادت کی انگلی ہر لائن پہ چلاتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ چل رہا ہے۔ اللہ کے قرآن پہ انگلی چلاتا اور اخیر میں زبان سے یہ کہتا میرے رب آپ نے جو کچھ کہا سچ کہا۔ یہ کہتے کہتے ابا جان کی آنکھیں بہنے لگتی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ادا تیری پسند آ گئی، میرے قرآن سے تجھے عشق ہو گیا، میرے قرآن سے تجھے پیار ہو گیا، عشق کا بدلہ میں تیری قبر کو پھولوں سے بھر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کیا ہے بتا دوں اور پھر جی بس سمجھ رہے ہو قرآن کی عظمت کو؟ جی سمجھ رہے ہو پکا؟ جی۔ اور اللہ معاف کرے ابھی میں نے عظمت قرآن کے تعلق سے صرف مقدمہ بیان کر رہا ہوں، تمہید جسے کہتے ہیں، جی تقریر نہیں کیا ابھی، تقریر ابھی نہیں کیا، ابھی تمہید چل رہی ہے۔ کیا ہے قرآن؟ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ جاگ رہے ہو بھاگ رہے ہو؟ تھک گئے؟ نہیں، نہیں نا؟ پکا دل سے بولنا۔ پکا وعدہ وہ کرنا نہیں۔ آج ہم ہیں یا گزرا ہے؟ 2 گھنٹے لگا دو۔ بس جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی تو اللہ رب العالمین جنتیوں کے پاس جائیں گے، فرمائیں گے او عبد الرحمن صاحب، او قاری صاحب،
او گودھرا کے وکیل صاحب، تم نے میرے قرآن کے حافظ کو پیسہ دیا تھا، یاد ہے؟ کہاں اللہ میاں یاد ہے؟ کہا بس اسی کی برکت سے تجھے جنت دیے ہیں، ورنہ کوئی عبادت تمہاری قبول نہیں ہے، کوئی عبادت قبول نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا صدقہ، چیلنج، دعویٰ، جس مولوی سے پوچھنا ہو پوچھ لینا، کر اگر غلط ہو مجھے گرفتار کروا دینا۔ دنیا کا سب سے بڑا صدقہ، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو طالب علم کو دیا جائے، اس سے بڑا صدقہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہے پوچھو؟ توریت میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے، زبور میں بھی لکھا ہے، اور خود قرآن میں لکھا ہے، اور پیغمبر کے فرمان میں لکھا ہے۔ سب سے بہترین صدقہ کون ہے؟ دین کے علم حاصل کرنے والے پہ جو خرچ کیا جائے۔ تو آپ تو کرتے ہی ہو ماشاءاللہ، پورا ہندوستان آپ کا احسان مند ہے۔ اس معاملے میں تو گجرات کے احسان سے ہندوستان کا کوئی شہر بچنے والا نہیں ہے، خاص کر کے بہار، یو پی، بنگال والوں کی، جو گجرات والوں تم نے خدمت کی ہے، خدا کی قسم اللہ اس کا بہترین بدلہ دے۔ آمین آمین۔ بے شمار مدرسے بہار، یو پی، بنگال کے جو ہے وہ آپ حضرات کے تعاون سے اللہ پاک چلا رہا ہے۔ اسی کی برکت ہے کہ آپ کی نسلوں میں اللہ کے قرآن کا حافظ پیدا ہوتا ہے۔ پانی رکھ دو، میں پانی پلاتا ہوں، پیتا نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے بھی کرتے ہو اور کرو۔ اگر اپنے گھر میں آپ کے بستر پہ 200 2000 کی چادر بچتی ہے نا، تو خدا کی قسم نیت کر لو کہ قرآن کا طالب علم 3000 کی چادر پر سوئے گا انشاءاللہ۔ اگر اپنے گھر کے اندر ہفتے میں 3 دن گوشت بنتا ہے تو قسم کھا لو کہ مدرسے میں 4 دن بنوائیں گے انشاءاللہ۔ بولو اگر خود 200 روپے میٹر کا کپڑا پہنتے ہو تو قسم کھا لو کہ طالب علم قرآن کا، ارے قرآن کا طالب علم جو پہنے گا آپ کا کپڑا، تو آپ کا کپڑا جزدان نہ ہوگا، ارے جزدان نہیں ہوگا، ارے وہاں کاغذ کا قرآن ہے اس پہ لگا وہ جزدان، اور یہاں سینے میں قرآن ہے ہم جو پہن لیے تو وہ جزدان۔ سبحان اللہ، نہیں ہوا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی قیمتی بات۔ تو جزدان قیمتی کپڑے کا ہوگا یا ایسے ہی؟ قیمتی۔ ہمارے جسم پہ جو کپڑا ہوگا اس سے زیادہ قیمتی قرآن کے اوپر ہوگا، قرآن کا جزدان ہوگا۔ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اللہ جنتیوں کے پاس جائے گا۔ میں قرآن سمجھا رہا ہوں، قرآن کے تعلق سے چند موتی آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس موتی کی حفاظت کرو۔ اللہ کے کلام کی عظمت کو اپنے دل میں بیٹھاؤ۔ اللہ خود چل کر جنتیوں کے پاس جائے گا، اور جنتیوں سے اللہ پوچھے گا کہ اے جنتیوں، اے آدم، ابراہیم، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، نبیوں، صحابیوں، ولیوں، قطب، ابدال، مزہ آ رہا ہے جنت میں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ، ارے بولو نا، کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ، کس سے پوچھ رہا ہے؟ ہٹ پاگل، کس سے پوچھ رہا ہے؟ صحیح بولو، کس سے پوچھ رہا ہے؟ ہم سے۔ بولو کس سے پوچھ رہا ہے؟ ارے ہم نہ جنت میں ہوں گے تو 360 کا پجاری کون ہوگا؟ ارے اٹھاؤ نا ہاتھ، فخر سے کہو کون ہوگا جنت میں؟ ہم ہی ہوں گے نا۔ تو اللہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ ہم سے پوچھ رہا ہے۔ مولانا جمیل صاحب، مزہ آ رہا ہے؟ برودا کے عبد الرحمان صاحب، گودھرا کے عبد الغفار صاحب،
گودھرا کی فاطمہ، گودھرا کی زینب، گودھرا کی رقیہ، جنت میں مزہ آ رہا ہے؟ ہاں اللہ میاں بہت مزہ آ رہا ہے. ہم سب کہیں گے اچھا کچھ اور ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ پوچھے گا کچھ اور ڈیمانڈ ہے؟ چونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تیرا دل جو چاہے گا رب وہ کرے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا، بدماشی سوچتی ہے کبھی کبھی لوگوں کو، تو کہا حضرت جنت میں اللہ سب دے گا؟ کہا بالکل. کہا وہاں حقہ بھی ملے گا پینے کو؟ حضرت تھانوی تو تھانوی نے کہا کہ اگر تیرا دل چاہے گا جنت میں حقہ پینا تو مل جائے گا، تیرا دل چاہے گا ہی نہیں ملے گا کہاں؟ کہا اور کچھ ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں کا؟ فاطمہ، رقیہ، سلمہ، خدیجہ، اور کوئی خواہش تمہاری؟ مولانا صاحب، مفتی صاحب، قاضی صاحب، نمازی صاحب، اور کوئی تمنا؟ اللہ میاں ایک چھوٹی سی گزارش ہے. کیا گزارش ہے؟ کہا کہ وہ قرآن ذرا سنا دیجئے نا ہم کو. آئے کیا سنائیے؟ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے ایک قرآن، دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن، جس کو جنت کا فرشتہ بھی پڑھتا ہے اور جنتی جنت کے اندر پڑھتا ہے. ارے سن بابا، جنت کے درختوں کی ٹہنیاں جب آپس میں لڑے گی اور ٹکرائے گی تو اس کے ٹکرانے سے سورہ رحمان کی تلاوت کی آواز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ قرآن کسے ملا ہے؟ بولو نا. ارے بول بابا کسے؟ ہمیں ملا ہے نا، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے نا، کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے نا. بغیر تلاوت کے قسم کھا جاؤ نہ بیوی کو بغیر تلاوت کیے ہوئے کچن میں جانے دیں گے. قسم کھاؤ انشاءاللہ. جب تک قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی کچن میں نہیں جائے گی، اور جب تک ابا تلاوت نہیں کرے گا ناشتے کا دسترخوان نہیں بچھے گا. 10 منٹ لیٹ کر دے گی نا ناشتہ میں، 10 منٹ تو ڈنڈا لے کر تم ہی پہنچو گی. اب تک ناشتہ نہیں بنائی. اور رات بنگلور والے مولانا بولے تھے نا بغیر تلاوت کے اسی پر عمل کر رہے ہیں، تو کہے گا ارے شارٹ کر لیا کر، شارٹ کر لیا کر، 1-2 آیت قل ہو اللہ پڑھ لیا کر، کام ختم. نیت کو بھی اللہ جانتا ہے. کس کو؟ اللہ میاں چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے. کیا کہا کہ وہ قرآن ذرا پڑھ کر کے سنائیے نا. اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز دے گا، ارشاد فرمائے گا داؤد ادھر آؤ. کتنی پیاری آواز کا مالک حضرت داؤد ہے. حضرت داؤد سے اللہ فرمائیں گے او میرے داؤد ذرا قرآن کریم کی تلاوت کرو. شوق میں، ذوق میں، مستی میں، مزے میں حضرت داؤد جب تلاوت کریں گے پورے جنتی بے ہوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. پورے جنتی مست ہو جائیں گے. قرآن ہے ہی ویسی کتاب، جس دن خدا کی قسم تم نے دل کی آنکھ سے دیکھ کر کے پڑھا نا لیلا مجنون کے گانے بھول جاؤ گے. جس دن قرآن کی لذت مل گئی رب کعبہ کی قسم دنیا کی کوئی لیلا تمہیں اتنا پیار نہیں دے سکتی جتنا رب کا کلام دے گا. شرط یہ ہے کہ کلام مقدس سے اپنا رشتہ مضبوط کر کے دیکھو، اس سے عشق کر کے دیکھو، اس سے پیار کر کے دیکھو. میں بہت کچھ آپ کو سنا دیتا اس کے تعلق سے، لیکن وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، آپ بھی تھک چکے ہو.
تھکے نہیں ہوتے تو فوراً کہتے نہیں مولانا نہیں مولانا، تھکے ہو اس کا مطلب۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے انگریزوں نے گرفتار کر لیا۔ امبالہ کے جیل میں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کو رکھا گیا۔ سزا کے طور پہ یہ کہا گیا ساری رات تم بیٹھ کر آٹا چکی میں پیسو گے۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے مزہ آ گیا، رات کی تنہائی ہو، رب کا قرآن ہو اور کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انگریز جج کا مکان بھی بغل میں تھا، انگریز سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا مکان بھی بغل میں تھا۔ میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوا، وضو بنایا، چکی کے قریب بیٹھا۔ کہتے ہیں ادھر ہاتھ سے میں نے چکی چلانا شروع کیا، ادھر زبان پہ میں نے پڑھنا شروع کیا یاسین۔ سبحان اللہ کا قرآن جب درد سے پڑھا جاتا ہے، اللہ کا قرآن جب سوچ کر پڑھا جاتا ہے، اللہ کا کلام جب اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھا جاتا ہے، اللہ کی قسم جگر پھٹتا ہے، بے شک بے شک۔ آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ پھر زبان عطا اللہ شاہ بخاری کی ہو جس نے پوری زندگی ختم نبوت کا سالار اعظم بن کر گزارا، جس کے جنازے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا او عرب کے حکمراں میرے نواسے کا جنازہ پڑھو۔ سبحان شاہ صاحب فرماتے ہیں میں اللہ کا قرآن پڑھنے لگا، دھن میں مستی میں مزہ لے کر پڑھنے لگا، بغل سے انگریز پولیس والا نکل کر آیا، میری زبان پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگا او شاہ صاحب چپ ہو جاؤ، 2-4 آیت اور پڑھو گے تو میرا دل نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، تکبیر تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا جگر پھٹ جائے گا، اب چپ ہو جاؤ، اندازہ تو لگاؤ قرآن مسلمانوں کا، قرآن اللہ کا، مگر انگریز کا دل بھی کانپتا ہے۔ انگریز کے دل پہ اللہ کا قرآن اثر کرتا ہے۔ اے مسلمان بھائیوں، اے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، کاش تم ایمان والے ہو کر اگر قرآن کو دل سے پڑھتے تو کیا قرآن کا اثر دل پہ نہیں ہوتا نا؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ یار زندہ صحبت باقی، وعدہ رہا آپ سے انشاءاللہ آپ کو پیاسا نہیں چھوڑوں گا، نہ میں خود پیاسا اٹھوں گا۔ پھر یاد کیا آپ حضرات نے تو انشاءاللہ دوسرے پیرائے میں اسی اللہ کے کلام کی عظمت کو جو آپ کا دل چاہے انشاءاللہ بیان ضرور کروں گا۔ آج چونکہ وقت بھی ہو چکا اور کل پھر بھی مجھے پروگرام میں جانا ہے، کل بھی پروگرام میں تھا، انسان تو انسان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ قرآن کا عشق پیدا کرو گے نا؟ ہر آدمی اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤ گے نا؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔